یوسف پیغمبر کو جب بیچ دیا گیا، خریدنے والا مصر گاؤں کا اپنے گھر میں اپنی بیوی سے کہا اکرمی مثواہ، اس کو بڑے اچھے سے رکھو، اکرام اور احترام کرو، کھلانا پلانا، نہلانا دھلانا، سلانا، بیڈ بستر، کپڑا لتا، سب کچھ اس کا اچھا انتظام کرو۔ میں گھر پہ رہوں نہ رہوں لیکن اس کی سیوا خوب کرو۔ وراودتہ التی اکرمی مثواہ، اس کو اچھے انداز میں اپنے گھر پہ رکھو، عسیٰ ان ینفعنا، ہو سکتا ہے ہمیں فائدہ دے، او نتخذہ ولدا، یا اسے اپنا بیٹا بنا لے، ہماری اولاد نہیں ہے۔ وراودتہ التی، وہی عورت، وہی اس عزیز مصر کی بیوی، وقت کے پولیٹیشین، منسٹر، کھاتے پیتے اور ایک لیڈر اور چودھری کی بیوی جس کے گھر میں آپ رہ رہے تھے، وراودتہ، آپ کو بہلایا پھسلایا اور غلط کام کی طرف اکسایا ابھارا، التی هو فی بیتہا، جس کے گھر میں آپ تھے، اسی عورت نے، عن نفسہ، خود اپنے نفس، اپنے بدن، اپنے جسم، سیکس کے تعلق سے آپ کو غلط راہ پر ابھار کر اپنے تعلق سے اکسایا، وغلقت الابواب، اور یہ کرتے کرتے ایک دن تو موقع ایسا آیا کہ ہر طرف کے محل کے دروازے اس نے بند کر دیے، وقالت، اور کہنے لگی، حیت لک، میں تیرے لیے تیار ہوں، آ جا، قال معاذ اللہ، یوسف پیغمبر نے کہا اللہ کی پناہ، سچے مالک کی پناہ، اور تیرا شوہر جو میرا مجازی حقیقی نہیں ٹیمپریری وقتی یہاں پر میرا پالن ہار بنا ہے، مجھے سب کچھ اچھی طریقے پر دے رہا، اور تجھے بھی نصیحت کیا کہ میرے ساتھ اکرمی مثواہ ہو، تو میں اپنے سچے مالک کی نافرمانی کیوں کروں، اس کی مدد میں جانا چاہتا ہوں۔ معاذ اللہ، میرا رب کی پناہ، میرا رب تو جس نراکار روپ کو بتا کر میں سب کو بلاتا، ہر جگہ دیکھ رہا ہے، ہر جگہ حاضر اور ناظر ہے، عرش پر ہے، اور ہم اپنی آنکھوں سے، فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، کئی نبی رسول پیغمبروں کو کہا آپ گیان اور ایمان جو پھیلا رہے، ہماری دونوں آنکھوں کے سامنے وہ مالک ہمیں دیکھ رہا ہے، ایک ایک حرکت ریکارڈ کر رہا ہے، ایک ایک بات سن رہا ہے، ہماری ایک ایک ویڈیو بنا رہا ہے۔ معاذ اللہ، میں اس کی مدد میں پناہ میں جانا چاہتا ہوں، اور جو شیطان تیرے اوپر سوار ہے تو اس شیطان سے اور تجھ سے مالک کی مدد چاہتا ہوں۔ انہو ربی، میرا حقیقی مالک میرا رب ہے، پروردگار پالنہار ہے، اور اس نے یہ وقتی طور پر تمہارے شوہر کو مجھے عطا کیا جو مجھے یہاں پر اچھے انداز میں رکھا، اور تجھے بھی نصیحت کی، اکرمی مثواہ، انہو ربی، میرا رب جس کی طرف میں دنیا والوں کو بلاتا، جس نے مجھے نبی رسول پیغمبر بنایا اور دنیا والوں کو گیان ایمان کی تعلیم اور دعوت دیتا ہوں، اس کی طرف بلاتا ہوں، احسن مثوایا، اسی سچے مالک نے مجھے اس اچھے گھر میں اچھے انداز میں لا کر رکھا ہے، حالانکہ میں بازار میں بیچ دیا گیا تھا۔ احسن مثوایا، میرے رہنے کا ٹھکانہ سب کچھ اچھا دیا، انہو لا یفلح الظالمون، اگر میں تیرے ساتھ غلط کروں، غلط نظر ڈالوں، غلط نیت اور ارادہ کروں، سیکس کا غلط انداز سے تیرے کے ساتھ کچھ سمن پیدا کر لوں میں، انہو لا یفلح الظالمون، ایسے ظالم کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ وَلَقَدْ ہَمَّتْ بِهِ، لیکن وہ عورت تلی ہوئی تھی، مکمل ارادہ کر چکی تھی، طے کر چکی تھی، اور آپ پر جھپٹنا ہی چاہتی تھی یوسف پیغمبر پہ، اپنے اندر کی ہوس اور بھوک سیکشول ختم ہی کرنا چاہتی تھی، اسے مٹانا چاہتی تھی، اور آپ کے ساتھ سمبند اور تعلقات قائم کرنا چاہتی تھی۔ وَلَقَدْ ہَمَّتْ، اس نے تو ارادہ کر ہی لیا تھا، اس کا پکا ارادہ تھا، اور یہ کر کے ہی چھوڑنا چاہتی تھی۔ وَہَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّ، اور سچے مالک کی نشانی، سچے مالک کا پکڑ، سچے مالک کا عذاب، سچے مالک کی ڈانٹ اور پھٹکار، سچے مالک کی طرف سے، سچے مالک کے گیان ایمان کی طرف جو آپ کا ذہن گیا، لولا ان رأىٰ برہان ربی، سچے مالک کی نشانیاں ہر طرف پھیلی ہوئی ہے، وفی کل شیء لہ آیہ تدل علی انہ واحد، ہر چیز میں نشانی، وہ نشانی چلا چلا کر کہہ رہی کہ میرا پیدا کرنے والا ایک ہے،
آپ ہر چیز میں مالک کی نشانی تلاش کرتے تھے، لوگوں کو بتاتے تھے۔ لولا ارآ برہان ربی، آپ کو مالک نے نبی رسول پیغمبر بنایا یوسف پیغمبر کو، تو سچے مالک کی نشانیاں ہر چیز میں آپ کو نظر آتی تھی، تلاش کرتے تھے، لوگوں کو بتاتے تھے۔ جب وہ نشانی مالک کی طرف سے جو حاضر اور ناظر ہے، وہ استحضار دل میں آیا کہ نہیں، یہ غلط کام تو مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ وَهَمَّ بِهَا، حالات ایسے تھے، سچویشن ایسے تھے کہ جو کچھ کام سب ختم ہو سکتا تھا، سارے کاریہ کیے جا سکتے تھے، دروازے بند تھے، اکیلے تھے، وقت تھا، چانس تھا، جوان عورت تھی، خوبصورت تھی، حسین تھی، اور سارے وہ تیار بھی تھی، چلاتی نہیں، کچھ نہیں، سارے حالات سازگار تھے، یہ معاملہ آپس کا انٹرکورس ہو سکتا تھا۔ وَهَمَّ بِهَا، اور شیطان آپ کو بھی ارادے پر راضی کر دیتا، ڈال دیتا، اور اس کام میں انڈلج کر دیتا، یہ کام ہو جاتا۔ وَهَمَّ بِهَا، آپ کے ارادے، دل، مشیت، مرضی، دل اور دماغ، نیت کو بھی شیطان ڈالنے ہی والا تھا۔ وَهَمَّ بِهَا، آپ بھی ارادہ کر لیتے یوسف پیغمبر، لولا، اگر نہیں ارآ، آپ دیکھتے، برہان ربی، اپنے رب کی نشانی، اپنے رب کی نشانی، وہ گیان اور ایمان جو ہم نے لیا، وہ ہر گناہ کے وقت ہمیں یاد آنا چاہیے۔ اذا مسہم طائف من الشیطان، شیطان کا بہکاوا، وسوسہ خناس جب کبھی پہنچتا ہے، تذکروا، یاد کر لیتے، اپنے گیان ایمان پہ آ جاتے، مالک کے قریب ہونے کا، اقرب ہونے کا، جس قریب والے سے ہم جڑ گئے، جس کا گیان لیا، جس پر ایمان لائے، جس کو اپنا رب مانا ہے، جو ہمیں موت دینے والا، موت کے بعد جس سے ملاقات کرنا، وہ ہر گناہ کے وقت یاد آنا چاہیے یوسف پیغمبر کو۔ حالانکہ آپ کے دل میں برائی کا، گناہ کا کوئی ارادہ نہیں تھا، اس عورت کا مکمل ارادہ تھا، وہ تلی ہوئی تھی اور کرنا ہی چاہتی تھی۔ لولا ارآ، اگر آپ کو ذہن میں اللہ نے اس وقت اپنی خوف، خشیت، ڈر، خوف اور اللہ کا استحضار اللہ نے نہیں ڈالا ہوتا، رب کی طرف آپ نہیں مڑے ہوتے، رب کی نشانیاں جو سب کو بتاتے تھے، وہ اس وقت آپ کے ذہن میں کم ہو جاتی اور شیطان کا بہکاوا اگر بڑھ جاتا، وَهَمَّ بِهَا، ہو سکتا آپ بھی ارادہ کر لیتے، لولا ارآ برہان ربی، اگر اس وقت مالک اپنے استحضار، اپنے قریب ہونے، اقرب ہونے کا یہ ذہن میں نہیں ڈالتا، یہ خیال آپ کو نہیں آتا، آپ کی نشانی، آپ کے نراکار روپ، اللہ کے، رب کے جو آپ بتاتے تھے، اس وقت آپ کو خیال نہیں آتا، جوانی کے اندر اپنے سرکولیشن میں، بلڈ پریشر میں، اور حسین عورت موجود ہے، روم بند ہے، ہر دروازے بند ہے، اس وقت اگر مالک کا خیال نہیں آتا، یہی ہوتا ہے گیان اور ایمان، یہی ہوتا ہے سچے مالک پر وشواس، یہی ہوتا ہے سچے مالک کو ماننا کہ دکھ ہو کہ سکھ ہو، گناہ کا وقت ہو کہ نیکی کا وقت ہو، دن ہو کہ رات ہو، اندھیرا ہو کہ اجالا ہو، اکیلے ہو کہ کوئی نہ ہو، مجلس میں ہو کہ کھلے اوپن جگہ پر ہو، نہ نظر میں، نہ خیالات میں، نہ ہاتھ سے، نہ پیر سے، نہ سوچ، نہ وچار سے، نہ اکیلے پن میں، ایک نوجوان خوبصورت عورت ہے، اس وقت بھی آپ کو جب اپنے گیان ایمان کی لاج، اپنے گیان ایمان کی طرف جب ذہن گیا، تو اس عورت کی خوبصورتی سے اپنے ذہن کو ہٹا لیا، اس کے ساتھ سیکس کے تعلقات جو قائم کرنے کے سارے مواقع پازیٹیو موجود تھے، اس سے اپنے ذہن کو آپ نے ہٹا لیا۔ وَهَمَّ بِهَا، اور شیطان تو آپ کے ارادے کو، نیت کو، اندرون کو مائل کرنا ہی چاہتا تھا۔ یوسوس فی صدور الناس الخناس، بار بار بہکاتا ہے، بار بار وسوسہ خناس ڈالتا ہے۔ وَهَمَّ بِهَا، آپ بھی شیطان کے اس وسوسے کو ہٹاتے نہیں۔ تذکروا، جب کبھی ایسا موقع آتا، سچا گیانی ایمانی بندہ تو ہوتا، مالک کو یاد کر لیتا ہے، فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ، آنکھوں کو کھول لیتا ہے، ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيب، فوراً گناہ کے حالات، مواقع، باؤنڈری تک پہنچا، توبہ کر لیا، اس سے مڑ گیا، لوگ گناہ کی طرف لائے، پھر بھی باز آ گیا، خود تو چلا نہیں، خود تو آگے بڑھا نہیں۔ تذکروا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ، آنکھیں کھول لیتے، انتصروا، اپنے آپ کی مدد کر لیتے، مینو بخش لو، مجھے معاف کر لو، یہ شیطان نے میرے ذہن میں، شیطان نے یہ حالات پیدا کر لیے، اس سچویشن اور حالات، اس اوقات
اس جگہ پر لے کر آ گیا، وَهَمَّ بِهَا، اور ہو سکتا ہے کہ شیطان کا بہکاوا، وہ بھی جو ارادہ کر چکی تھی، وہ ارادہ یہ شیطان ان کے دل میں ڈال دیتا تو کام تو ختم ہو جاتا۔ لولا، اگر آپ نہیں دیکھتے، برہان ربہ کذالک لنصرف، ایسے ہی ہم ہٹاتے